20 ملٹری پاورز میں سے 5 مسلمان ممالک ہیں، تو دولت کے ذخائر رکھنے والے 30 ملکوں میں سے 8 مسلمان ممالک ہیں۔ اسرائیل چاروں طرف سے اسلامک کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ اسلامک ملٹری الائنس ہے جس میں 42 مسلم ملک ہیں۔ ہر ملک کہہ رہا ہے کہ جی عالمی برادری نوٹس لے، او بزدلو تم ہی عالمی برادری ہو۔ نہ استنبول محفوظ رہے گا، نہ تہران، نہ جدہ، نہ اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ فلسطین ایشو کیا ہے، کب شروع ہوا، جو مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال جو ہر مسلمان سوچ رہا ہے کہ آخر مسلم ممالک فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ یہی جواب جاننے کے لیے میں نے کچھ ریسرچ کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا مسلمانوں کے پاس اہلیت نہیں ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اہلیت کی۔ فوجی طاقت کے حوالے سے بات کریں تو ٹاپ 20 ملٹری پاورز میں سے 5 مسلمان ممالک ہیں: پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، مصر اور ایران، جبکہ اسرائیل ان سب کے بعد 18ویں نمبر پہ آتا ہے۔ دولت کی بات کریں تو دولت کے ذخائر رکھنے والے 30 ملکوں میں سے 8 مسلمان ممالک ہیں۔ تیل کے ذخائر رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک میں 5 مسلم ملک ہیں۔ 52 کنٹریز ہیں OIC میں، جس میں مسلمان ممالک ہیں یا جن ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ شامل ہیں۔ اسرائیل چاروں طرف سے اسلامک کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامک ملٹری الائنس ہے جس میں 42 مسلم ملک ہیں۔ اس ملٹری الائنس کا جو اسٹریٹجک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف رکن کنٹریز کو متحد اور سپورٹ کرنا۔ اور یہی نہیں، اس کے جو کور پرنسپلز ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ہر ایک رکن ملک کی خود مختاری یقینی بنانا، یعنی مینڈیٹ اور طاقت دونوں ہونے کے باوجود اسلامک کنٹریز اسرائیلی دہشت گردی نہیں روک پا رہی۔ ہر ملک کہہ رہا ہے کہ جی عالمی برادری نوٹس لے، اسرائیل پر دباؤ ڈالے، اور بزدلو تم ہی عالمی برادری ہو۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود صرف زبانی باتیں بنا رہے ہیں۔ فلسطین آپ کا حصہ ہے، آپ کیوں صرف زبانی مذمتیں کر رہے ہیں؟ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ، اور اصل مسئلہ ہے نیت کا، اور جو سمجھ آ سکتا ہے علامہ اقبال کے ایک شعر سے۔ آپ کو ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی اس شعر سے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھیں تو وطن یا ملکوں کا فلسفہ نئے جھوٹے خداؤں میں ایک نیا خدا بن رہا ہے، لیکن یہ جو نیا لباس ہم پہن رہے ہیں وہ ہمارے برحق اور اصل مذہب اسلام کے لیے کفن ثابت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کہنے کو تو بطور پاکستانی، ایرانی، ترک ہم آزاد ہیں، بطور عربی ہم آزاد ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ سرحدیں ہمارے ملکوں کو قید خانہ بنا دیتی ہیں۔ ہم اپنے مسلم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہر ملک میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں فلسطین کے حق کے لیے۔ ان مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں لڑنے دیا جائے ان مظلوموں کے لیے، لیکن ریاستوں کے مفاد مختلف ہیں۔ ان ملکوں کو تجارتی تعلقات پہ آ رہے ہیں، اقتدار پہ آ رہا ہے، اور مغرب کی سپورٹ چاہیے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگر یہ جنگ شروع نہ ہوئی ہوتی تو بہت سارے مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کر چکے ہوتے یا کرنے والے ہوتے۔ اب یہ نہیں چاہتے یہ مسلم ممالک کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ فلسطینی اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور وجہ اسرائیل سے تجارت اور اسرائیل کو خوش کر کے اس کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ صرف 2022 میں اسرائیل کی عرب مسلم ممالک سے تجارت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی۔ تیسری وجہ وہ خوف ہے جو ماضی میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگوں کے نتائج ہیں، جن میں عربوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالات یہ ہیں کہ 42 ملک ہیں اسلامک ملٹری الائنس میں، جن کا مقصد ہی مسلم ممالک کی مدد کرنا ہے۔ وہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ سن کر آپ حیران ہی نہیں بلکہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس الائنس کو جو سپورٹ کرنے والی ملک ہیں وہ ہیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جو براہ راست مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی۔ تو پھر یہ ممالک، یہ 4200 ملک بھی ہوں تو کیسے مدد کریں گے فلسطین کی؟ اسے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم امہ کس قدر پستی کا شکار ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے حل تو اس کا نکالنا پڑے گا۔ یہ بھی علامہ اقبال نے اپنی اسی نظم میں بتا دیا ہے: بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ مطلب ہماری طاقت توحید اور خدا کی وحدانیت کا فلسفہ ہے۔
یہ ترک، پاکستانی، عربی، ایرانی نہیں ہیں، ہم مصطفوی ہیں. ہمارا ملک اسلام ہے. جب تک ہم اس پر یقین نہیں رکھیں گے نا، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہماری حالات نہیں بدل سکتی. شاید آپ کو میری باتیں بڑی آئیڈیل لگ رہی ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ نیا زاہد حامد کہاں سے آ گیا ہے، لیکن یقین جانیں آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. ورنہ ایک وقت آئے گا جب خدا نہ خواستہ نہ استنبول محفوظ رہے گا، نہ تہران، نہ جدہ، نہ اسلام آباد. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی جگا دے.